استاد صاحب یہ جو ہم نے پڑھا کہ خروج جو ہے یہ مسلمان حکمران کے خلاف صحیح نہیں ہے، تو معرکہ ابن اساس ہوا ہے اور اس میں تقریباً 80 ہجری میں، اور اس میں 90 کبار محدثین ہیں اور 400 سے زیادہ علماء ہیں اور تقریباً 10,000 تک تابعین ہیں. تو اس میں اور وہ محدثین ہیں جس طرح امام شعبی ہے، حسن بصری ہے، یہ سب نے خروج کیا تھا حجاج ابن یوسف کے خلاف، اور صرف اس بات پہ کیا تھا کہ وہ نماز میں تاخیر کرتے تھے. تو یہ ایک قسم کا اجماع ہے، تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ سب یعنی یہ کبار تابعین کا ایک قسم کا اجماع تھا. تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. ٹھیک ہے. حجاج بن یوسف کے خلاف جو امام شعبی نے خروج کیا تھا اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن اشعث جو ان فاتحین میں تھے جن کا درجہ طارق بن زیاد اور محمد ابن قاسم ان کے برابر تھا، بہت بڑی ان کی فتوحات تھیں. تو وہ امیر جیش تھے عراق کے جب حجاج وہاں عراق کا والی تھا. تو اربیل ایک علاقہ ہے جو شام کے ساتھ متصل ہے، اور یہ آرمینیا اور ترکی کا جو علاقہ ہے اس میں اس کی حکومت تھی. وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے شام پہ حملہ کیا اور 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا اور بہت سارے علاقے پر بھی قابض ہوا. تو حجاج نے لشکر بھیجا اسے لڑنے کے لیے، اور وہ لشکر جو تھا وہ اس میں 1,20,000 مجاہدین تھے. تو اس زمانے میں اس سے بڑا لشکر مسلمانوں کی طرف سے اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں جمع ہوا تھا. اور اس کو حجاج نے اتنے وسائل دیے، گھوڑے اور تلواریں اور جو بھی جنگ کے آلات تھے، کہ اس کا نام رکھا گیا جیش الطواویس. طواویس طاؤس کی جمع ہے، طاؤس مور کو کہتے ہیں. وہ قوت اور شوکت اور خوبصورتی اس کے لحاظ دبدبے کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا، اس کا نام جیش الطواویس رکھا. جب وہ وہاں پہنچے وہ سارے علاقے واپس لے لیے جو مسلمانوں سے انہوں نے چھینے تھے اربیل نے. اس کے بعد وہاں سردی شروع ہوگی، تو شام کا علاقہ ویسے ہی سرد ہے، اور آگے جتنا آگے چلے جائیں گے سردی بڑھتی چلی جائے گی. تو عبد الرحمن ابن اشعث نے لوگوں کو جمع کیا، کمانڈروں کو، کہ اس وقت میں اگر ہم حملہ کریں گے سردی بہت زیادہ ہے، تو اگر ہم اس حملے کو گرمیوں تک کے لیے مؤخر کر دیں. تو سب نے اس پہ اتفاق کیا اور حجاج کو لکھ بھیجا کہ ہم نے یہ علاقے فتح کر لیے ہیں اور اگلا حملہ ہم اس کے بعد کریں. کیونکہ حجاج نے کہا تھا کہ جب تک اس کے دارالحکومت پر قبضہ نہ ہو جائے تو میں رکنا نہیں. حجاج اور عبد الرحمن ابن اشعث کی پہلے سے چپ کلش تھی آپس میں، پہلے سے نا آپس میں چل رہی. جب یہ خط ان کے پاس گیا کمانڈروں کی طرف سے تو حجاج بہت ناراض ہوا، اور حجاج نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کو ہمت کیسے ہوگی میرے حکم عدولی کی، اور تم سارے مل کے عورتوں کی طرح اکٹھے ہو گئے اور زنانہ فیصلہ کیا تھا. زنانہ فیصلہ ہے. بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا. تو عبد الرحمن ابن اشعث جو تھا کیونکہ امیر جیش تھا، کمانڈر تھا، اور کمانڈروں کا دماغ بھی ظاہر ہے پھر بہت اونچا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی بہت بے عزتی سمجھی. انہوں نے پھر وہاں کمانڈروں کو بھی بلایا اور 300 علماء کو بلایا، اور ان علماء سے کہا کہ حجاج اتنے مظالم کر رہا ہے، یہ کہاں غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، کیا ابھی وقت نہیں آئے کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں. تو ابتدا جو تھی عبد الرحمن ابن اشعث کی، وہ ولید خلیفہ تھا اور حجاج والی تھا. اس کی طرف سے والی اور خلیفہ میں فرق ہوتا ہے نا. تو امیر المومنین اس زمانے میں ولید تھے. تو یہ جو بغاوت تھی ابتدائی طور پہ یہ خلیفہ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ خلیفہ کے مقرر کردہ والی کے خلاف تھی. اس میں انہوں نے ان تمام پوائنٹ کو ذکر کیا جس سے لوگوں کو برانگیختہ کیا جا سکتا تھا. ان میں امام شعبی بھی تھے. 300 جو اس وقت کے بڑے علماء تھے، کیونکہ وہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی قافلے باہر جاتے تھے جہاد کے یا تجارت کے، اس میں علماء ساتھ ہوتے تھے جو ان کو مسائل بتاتے تھے، حلال و حرام کے، جائز ناجائز کے، یا ترغیب دینی ہوتی تھی. امام شعبی بھی اس میں تھے. تو ان سب نے پھر اس پہ اتفاق کیا کہ ہمیں ان کے خلاف، ان کو پتہ تھا کہ جب ہم اس کی حکم عدولی کریں گے تو وہ پھر آگے جنگ کرے گا. تو اب انہوں نے اربیل کو چھوڑ کر اپنے ہی لشکر کو منظم کرنا شروع کیا، اور اربیل کو پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. تو اربیل تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اس نے فوراً صلح کر لی، اس سے صلح کر لی. اب جنگ اربیل کی بجائے پھر حجاج سے شروع ہوئی. ادھر سے حجاج کا لشکر آ گیا، ادھر سے عبد الرحمن ابن اشعث اور امام شعبی اور بڑے بڑے لوگ تھے اس میں. وہ پھر وہاں سے عبد الرحمن ابن اشعث کا جو لشکر تھا وہ تمام علاقوں کو فتح کرتا ہوا وہ بصرہ تک پہنچا. بصرہ میں لڑائی ہوئی، بصرہ پر بھی قبضہ ہوا. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بصرہ کے چوک پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ خروج ہے اور جائز نہیں ہے، اور بہت سخت
ناراضی کا اظہار کیا کہ حجاج ظالم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کو ایک عذاب کے طور پہ مسلط کیا ہے، تو اللہ کے عذاب سے لڑ نہیں سکتے آپ۔ حسن بصری فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے عذاب سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ لیکن حسن بصری کی بات کو، نصیحت کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور پھر کوفہ پہ لڑائی شروع ہوئی جو اصل مرکز تھا، وہاں ان کی شکست ہو گئی، عبد الرحمن ابن اشعث کو شکست ہوئی، اور یہ سارا لشکر ان کا تتر بتر ہو گیا۔ اسی میں امام شعبی بھی گرفتار ہوئے، اور یہ عبد الرحمن ابن اشعث جو تھے یہ واپس جا کر اربیل کے یہاں پناہ دی انہوں نے، جس سے لڑنے گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ باقی تو ساری اسلامی ریاست ہے، تو اربیل کے یہاں پناہ دی۔ تو حجاج نے وفد بھیجا کہ ہمارا بھگوڑا واپس کرے ورنہ ہم حملہ کریں گے۔ اس نے پھر عبد الرحمن ابن اشعث کو ان کے حوالے کیا اور ایک غلام ساتھ بھیجا، اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، عبد الرحمن ابن اشعث کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے لے کر آ رہے تھے۔ تو شام اور عراق کے درمیان میں ایک سرائے تھی، ایک ہوٹل تھا جہاں رات قیام کیا انہوں نے۔ تو عبد الرحمن ابن اشعث کو پتہ تھا کہ وہ مجھے قتل کرے گا، کیونکہ وہ تو روزانہ لوگوں کو قتل کرتا تھا نا، حجاج تو بہانے ڈھونڈتا تھا قتل کرنے کے لیے۔ تو اپنے غلام جو ساتھ میں اس کا محافظ تھا اس سے کہا کہ مجھے چھت پہ جانا ہے تھوڑی سی ہوا خوری کے لیے۔ وہ چھت پہ جب لے گئے تو اس کو بھی گرایا اور اپنے آپ کو بھی، اور عبد الرحمن ابن اشعث نے خودکشی کی۔ امام شعبی جب ان سے سوال جواب ہوئے تو امام شعبی نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ ایسے ہوا تھا اور میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ امام شعبی کو بھی چھوڑ دیا گیا اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ امام شعبی فرماتے تھے کہ جس دن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بغاوت کرتے ہیں حجاج کی، فرمایا اس دن سے ایک بھی رات میری ایسی نہیں گزری جس میں میں نے اطمینان سے گزاری، مجھے ہمیشہ دل میں مجھے شک تھا کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ تو اس واقعے کو اس کی دلیل بنانا میرے خیال میں یہ تو پوری عبرت ہے اس میں۔ اپنے آپس میں لڑنے کتنا نقصان ہے کہ جو عیسائی تھا، دشمن تھا، ظالم تھا، اس سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا تو اس سے مصالحت کر لی اور آپس میں لڑے۔ اور پھر جن لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں جیش التواویس پر عبد الرحمن ابن اشعث، تو اس کا نام رکھا فتنۃ عبد الرحمن ابن الاشعث، اس کو فتنہ قرار دیا انہوں نے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب آپس کی جو جنگیں ہوئیں تو کوفہ تک 6 لاکھ لوگ قتل ہوئے، اس میں 6 لاکھ، اس زمانے میں لاکھ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حکمران جائر ہو، ظالم ہو، تو خروج اس کا درست نہیں، کیونکہ جو علماء تھے، جو امام تھے اس میں، انہوں نے بعد میں اسی کی تصدیق کی کہ خروج جائز نہیں تھا، درست نہیں تھا۔